بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم صبر و استقلال اور عزم و وفا کے پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رفیق غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص جناب حضرت بلال کا ذکر خیر کریں گے۔ جناب حضرت بلال بن رباح، ان کا رنگ کالا تھا مگر دل نہایت ہی اجلا اور پاک صاف۔ پیدائشی غلام تھے، پہلے ابن جدان کی ملکیت میں تھے، بکریاں چرانے پر مامور تھے۔ اسی دور میں ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو جگمگا دیا۔ غلامانہ زندگی کی مجبوریوں کے پیش نظر پہلے تو اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن چوری پکڑی گئی۔ اس روز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے گرد نصب شدہ بتوں کے پاس کھڑے تھے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مکمل تنہائی ہے تو معبودان باطلہ سے نفرت کا بھرپور مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ بتوں پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے، جس شخص نے تمہاری عبادت کی وہ یقیناً گھاٹے اور خسارے میں رہا۔ حضرت بلال سمجھ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ دور سے دیکھے جا چکے تھے۔ دیکھنے والے ابن جدان کے پاس گئے اور اسے پوچھا، کیا تم اپنے دین سے منحرف ہو گئے ہو؟ ابن جدان حیرت سے بولا، کیا میرے جیسے انسان کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے اس کلوٹے نے آج جو حرکت کی ہے، کیا تمہاری پشت پناہی کے بغیر اس کو یہ جرأت ہو سکتی ہے؟ ابن جدان اپنے خداؤں کی اس توہین پر لرز اٹھا۔ اس نے اپنے خداؤں کے خلاف اس جرم عظیم کے کفارے میں بتوں کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ بلال کے ساتھ تمہارا جس طرح دل چاہے سلوک کرو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سزائیں دی جانے لگیں، مگر شدید ابتلا کا دور اس وقت شروع ہوا جب ابن جدان نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو کہ ایک انتہائی ظالم انسان تھا۔ وہ اذیت رسانی کے نئے ڈھنگ سوچتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر آزماتا۔ کبھی ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا اور لڑکے اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ گلے پر رسی کے نشان پڑ جاتے، دم گھٹنے لگتا، بلال کی زبان پر توحید کا نغمہ مچلتا رہتا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی شدید گرمی کے موسم میں ایک دن بھوکا پیاسا رکھ کر دوسرے دن عین دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری سل رکھ دیتا اور کہتا، تمہارے ساتھ یہ سلوک اس وقت تک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے گا یا محمد کا دامن چھوڑ دے گا۔ اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر توحید کا ڈنکا بجا دیتے، احدن احدن، یہاں تک کہ وہ سنگ دل انسان سنگ دلی اور بے رحمی کی ہر حد توڑ دیتا اور ان کے جسم کو پتھروں سے کوٹا اور کچلا جاتا۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو اس عالم میں دیکھا تو امیہ سے کہا، مسکین پر یوں ستم ڈھاتے ہوئے تجھے ذرا بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اس کو تم ہی نے بگاڑا ہے۔ امیہ جھنجھلا کر بولا، اگر ایسا ہی ترس آ رہا ہے تو اسے چھڑا لو۔ صدیق اکبر نے کہا، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہے اور ہے بھی تیرا ہم مذہب، وہ لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ امیہ کی تو خود ناک میں دم تھا کہ اس ستم ایجاد کا ہر حربہ بے اثر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ رضامند ہو گیا اور یوں کافر غلام کافر آقا کے پاس اور مومن غلام مومن آقا کا ہو گیا۔ اگر مومن آقا اس کو اپنی ملکیت میں رکھتا تب بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیتا، مگر رحم دل آقا نے صبر و استقامت اور خلوص و وفا کے اس مجسمے کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھنا گوارا نہ کیا اور خریدتے ہی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ غزوہ بدر میں خدا نے یہ دن بھی دکھایا کہ ظالم امیہ پر مظلوم بلال شہباز کی طرح جھپٹا اور لمحوں میں اس بے رحم اور سفاک شخص کو خاک و خون میں لٹا دیا اور اس کی مکروہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے حضرت بلال کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو بلال، رحمان تمہیں مزید بھلائیوں سے نوازے کہ تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ مسجد نبوی کے مؤذن کی حیثیت سے ان کو لازوال شہرت حاصل ہوئی۔ وہ اذان بھی دیتے اور حسب موقع جہاد میں شمولیت بھی اختیار کرتے، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ جہاد کا عمل جاری رکھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ سلطنت اسلامیہ اور میدان کارزار بہت دور چلا گیا تھا، لہٰذا اذان کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا اور ملک شام میں سرحد کے قریب داریہ نامی قصبے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں قیام کے دوران ایک رات خواب میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا
یہ کیا بے وفائی ہے بلال، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو بے حد افسردہ و غمگین تھے۔ اسی وقت سفر باندھا اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزار انور پر حاضر ہوئے تو آنسوں کا تانتا بن گیا۔ دیر تک اپنا چہرہ قبر انور پر ملتے رہے۔ اسی دوران امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پہنچے۔ حضرت بلال نے سینے سے لگایا اور چومنے لگے۔ حسین نے فرمایا کہ آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں، وہی اذان جو آپ نانا جان کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فرمائش نہ ٹال سکے اور مسجد نبوی میں اپنی پرانی جائے اذان پر چڑھ گئے۔ جب اللہ اکبر کہا، اہل مدینہ چونک اٹھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو ایک ہلچل مچ گئی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے، حتیٰ کہ پردہ در خواتین بھی بے ساختہ باہر نکل آئیں۔ سب کی نگاہوں میں وہ حسین زمانہ پھر گیا جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوا کرتے تھے اور فضاؤں میں اذان بلال گونجا کرتی تھی۔ اس دور کو یاد کر کے ہر شخص بے طرح رو پڑا۔ کوچہ بکوچہ، خانہ بخانہ، سسکیاں، ہچکیاں اور آہیں گونج اٹھی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹے اور اشکوں کے سیلاب امڑنے کا جو منظر دیکھنے میں آیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، اب بھی بہت سے واقعات ہیں جو قلم کو کھینچ رہے ہیں، مگر بغرض اختصار ایک دلچسپ واقعے پر اس مرد حق کے تذکرے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے۔ انہوں نے ایک گھرانے میں اپنی شادی کے لیے پیغام بھیجا۔ لڑکی والوں نے کہا، اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں تو ہم رشتہ دے دیں گے۔ بھائی کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو گئے، مگر وہاں جا کر لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا، میرے اس بھائی کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، دین کے معاملے میں بھی کمزور ہے، اس لیے آپ لوگوں کا جی چاہے تو رشتہ دیں، چاہے تو انکار کر دیں۔ کیا عجب سفارش تھی! مگر وہ لوگ بھی کیسے عجیب ایمان والے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، ہمیں یہ رشتہ ضرور دیں گے۔ اس طرح برادر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی۔ کیسے سچے انسان تھے حضرت بلال، اور کیسے قدردان تھے وہ لوگ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 20 ہجری کو پیکر وفا کا وصال ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔